السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. Welcome to the Ramazan transmission presenting by Concept of Science Academy Pakistan. I'm your speaker Mahwish, and Alhamdulillah it is 22 Ramadan that we are learning about the Ramadan importance, significance, orders and rules and regulation. لاسٹ ٹائم وی ڈسکس اتقاف. آج بھی ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے تاکہ یہ پختہ ہو جائے یہ حکم اتنا امپورٹنٹ ہے اور یہ کیوں امپورٹنٹ ہے وی ول لیٹ ڈسکس انشاءاللہ. اور جیسے کہ ہم اس کے بارے میں بات بھی کر چکے ہیں کہ جو اتقاف کا لفظ ہے عبادت کی نیت کے ساتھ مسجد میں رک کر عبادت کرنا، گناہ سے بچنے اور بغیر کسی سخت ضرورت کے اس جگہ سے نہ ہٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نفلی عبادت تھی، یعنی یہ فرض نہیں تھی. نفلی روزوں کے ذکر میں ہم جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں کہ نفلی عبادتوں کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی چیز کو خود پر لازم نہیں کیا، کبھی کچھ کیا اور کبھی کچھ چھوڑ دیا. لیکن اعتکاف کا اتنا زیادہ اہتمام فرماتے تھے کہ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ عنہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ایک رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اعتکاف کر سکے تو اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا، یعنی اتنا امپورٹنٹ تھا انہیں. ایک اور دفعہ رمضان میں اعتکاف نہ کر سکے تو شوال کے عرصے میں عشرہ میں فرمایا. یہ بخاری شریف میں حدیث رہتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ہی رمضان اعتکاف میں گزر گیا ہے، یعنی بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا اتنے وہ ڈیڈیکیٹڈ ہو جاتے تھے اپنی لاسٹ ڈیز میں عبادت کی طرف کہ دنیا کی ہر ایک چیز سے ان کا قطع تعلق ہے، گھر سے بھی. یعنی ایک طرح کی جو ایک ڈیزائر ہوتی ہے نا، پرسیو ہوتا ہے دنیا کو پرسیو کرنے کی ڈیزائر، وہ ایک سائڈ پہ، بالکل ایک سائڈ پہ. اور سوللی ہی ڈیڈیکیٹڈ ہمسیلف ٹوورڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اعتکاف کا وقت، مہینہ، تاریخ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف شب قدر کی تلاش کے لیے ہوا کرتا تھا، اور شب قدر کیا ہوگی انشاءاللہ وی ول لرن سون. لہٰذا اسی کی تاریخیں بھی وہی تھیں جو شب قدر کی ہیں. شب قدر کے بارے میں 7 الگ الگ حدیث میں آتا ہے. ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کی آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کیا کرو. یہ بخاری ہمیں کتاب الصلاۃ التراویح، ترمذی کتاب الصلاۃ الصوم میں سے ملتی ہے بات. اب تاک کسے کہتے ہیں؟ تاک کہتے ہیں اس عدد کو جو 2 سے تقسیم نہ ہو سکے. عشرہ یعنی 10 ہے، آخری عشرہ یعنی آخری 10 تاریخوں کی تاک راتیں ہوئی. مطلب انگریزی زبان میں اوڈ نمبرز 21، 23، 25، 27 اور 29ویں رات. اب اسلامی مہینوں میں تاریخوں کا حساب جو ہے نا وہ قمری سال سے چلتا ہے، اور ہر تاریخ کی رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے، اور سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی تاریخ بھی بدل جاتی ہے. اس لیے کسی بھی تاریخ کی رات کا مطلب ہوگا اس دن سے فوراً پہلے آنے والی رات. یعنی 20ویں روزے کی افطار کے ساتھ ہی 21ویں رات شروع ہو گئی ہے اور شب قدر کی پہلی رات ہے، اور اگلی صبح فجر کی اذان کے ساتھ ختم ہو جائے گی. اسی طرح 22ویں روزے کی افطاری کے بعد 23ویں رات، اور اسی طرح بقیہ راتوں کا حساب ہوگا. 29 یا 30 روزوں کے بعد جب بھی نیا چاند نظر آ جائے گا رمضان ختم ہو جائے گا. ایز وی نو دیٹ وہ شوال کی پہلی یعنی عید کی رات ہوگی. چنانچہ معتد اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں ہر سال اعتکاف فرماتے تھے. یہ عشرہ کبھی 10 دن کا ہوتا اور کبھی 9 دن کا. اٹس ڈیپینڈ آن دا ریٹ آف مون کہ وہ ہمیں 30 ڈیز میں 30 کا رمضان دے جائے یا 29 ڈیز کا رمضان دے جائے. اب اعتکاف کی جگہ اور مقام اور اس کے آداب کیا ہیں؟ اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو نو، بیکاز ہم نے اگر کوئی عبادت کرنی ہے نا تو ایسے تھوڑی ہے کہ جیسے مرضی کر لی جائے. رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں نا. اگر آپ ایک ڈگری لینے جا رہے ہیں
تو اس کی آپ کو شرائط بتائے جاتے ہیں، جگہ بتائی جاتی ہے، ٹائمنگ بتائی جاتی ہے کہ یہ انسٹیٹیوٹ ہے، اس ٹائمنگ پہ آنا ہے، اس طرح سے آنا ہے، دین آپ کی ڈگری ایکسیپٹیبل ہوگی، ادروائز ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی۔ اسی طرح یہ بھی ایک خاص عبادت ہے، یہ بھی تبھی قبول ہوگی جب ہم اس کو اکارڈنگلی کریں گے جس طرح کا آرڈر دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں آتا ہے جب تم مسجدوں میں متکف ہو تو مباشرت نہ کرو۔ اس آیت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج، اولاد اور صحابہ نے مشقت ہونے کے باوجود ہمیشہ مسجد میں ہی اعتکاف فرمایا۔ اسی لیے اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر اپنا خیمہ لگوایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرنے کے لیے اپنا خیمہ مسجد نبوی میں لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں تمام امہات المومنین نے بھی اپنے خیمے مسجد نبوی میں لگوا کر اپنا اعتکاف کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ یہ ہمیں بخاری کتاب الاعتکاف میں سے حدیث ملتی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ women has to do اعتکاف if she has to go in a مسجد، اور اس کو بھی ویسے ہی خیمہ لگوانا ہوگا جیسے کہ امہات المومنین نے لگوایا تھا۔ اب مسجد جو تھا اس وقت کا زمانہ، اس وقت کیا تھا، مسجد نبی کی عمارت جو تھی وہ کچی تھی، کھجور کے تنے کے ستون تھے، چھت کی جو جگہ کھجور کے پتے بچھا کر ان پر مٹی کا لیپ کر دیا گیا تھا۔ اب مسجد کی جو دیواروں کا وجود تو نہ تھا، فرش بھی کچا تھا، اس صورت میں وہاں تنہائی یا خلوت کے لیے خیمے لگانے کی ضرورت پڑتی تھی۔ آج کی جو مسجدیں ہیں ان میں دیواریں ہیں، پکی چھت ہے، تو خیمے کی ایسے ضرورت نہیں ہے، لیکن اس سنت کو کسی نہ کسی صورت باقی رکھنے اور تنہائی اور خلوت کے لیے اعتکاف کرنے والے کے لیے علیحدہ علیحدہ پردے لگاتے ہیں، یہ بھی آج بھی ہوتا ہے۔ اب ہمیں ایک حدیث ملتی ہے مسلم سے کہ ایک رمضان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹرکی خیمے میں اعتکاف کیا جس کے دروازے پر چٹائی کا پردہ تھا۔ شب قدر کے لیے آخری عشرے کا اعتکاف کا کہنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ سے پردہ ہٹا کر اپنا سر باہر نکال کر لوگوں سے بات کی تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے۔ گویا سنت یہ بھی ہوئی کہ جو معتکف ہے یعنی مسجد میں جتنا زیادہ ممکن ہو اپنی مقرر جگہ پر بیٹھا ہے اور وہیں پہ بیٹھ کر اعتکاف کرے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر اعتکاف کے لیے اپنے خیمے میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ یہ ہمیں بخاری کتاب الاعتکاف اور باب الاعتکاف والنسائی میں سے ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نافع کو مسجد میں وہ جگہ دکھائی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے، یعنی وہ جگہ ایک سولرلی ڈیڈیکیٹڈ جگہ تھی جو انہوں نے اپنے لیے مخصوص کی ہوئی تھی۔ سو اٹس اے رول کہ ہم بھی اسی طرح اعتکاف کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امہات المومنین کے گھر جو ایک کمرے پر مشتمل تھے مسجد نبی کے ساتھ ہی لگے ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اعتکاف کی حالت میں کسی ضرورت کے وقت گھر میں داخل ہوتی اور کوئی بیمار ہوتا تو چلتے چلتے اس کی خیریت پوچھ لیتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں مسجد میں سے اپنا سر میری طرف حجرے کے اندر بڑھاتے تھے، میں آپ کا سر دھو دیتی، میں خود حائضہ ہوتی لیکن کنگھی کر دیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معتکف ہوتے تو کسی حاجت کے علاوہ کبھی گھر میں داخل نہ ہوتے، یعنی امپورٹنٹلی آپ گھر میں جائیں ادروائز نہ جائیں۔ شاید جو تھا ان دنوں کے اعتکاف کی بات ہو تھی جب پورا مہینہ ہی اعتکاف میں گزر گیا ہوتا، ہو سکتا ہے کتنے طویل اعتکاف میں کبھی تھک کر لیٹنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعتکاف کی جگہ پر ہی لیٹے لیتے، حضرت عائشہ سے اپنے کاموں میں مدد لے لی ہو، ایسا ہو سکتا ہے، یا پھر بالوں میں گرد مٹی آ جائے جو مسجد کی کیچڑ سے بچانے کے لیے، سر دھونے کے لیے حضرت عائشہ سے مدد لے لی، کیونکہ اس وقت مسجد جو تھی وہ کچی تھی۔ آپ اندازہ کریں کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنا سر دھوتے تو اوبویسلی مسجد میں کیچڑ ہو جاتا ہے، گندی ہو جاتی، تو صرف اسی ہیلپ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیا کرتے تھے۔ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو ہے اعتکاف کی جگہ حضرت عائشہ کی حجرے کے بالکل ساتھ ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ اب نا ایسی حدیث سنتے پڑھتے ہوئے یہ بات جو ہے نا ذہن میں رکھیں کہ زمانے میں اور آج کے زمانے میں اور اس زمانے کی مسجدوں میں بڑا فرق ہے۔ اس وقت نہ بجلی تھی نہ پانی تھی، ٹھیک ہے، نہ ان کی حالت ایسی تھی، گرمی تھی، اور جو کھجوروں کے پتوں سے بنی ہوئی مسجدیں تھیں، نہ پنکھا ہوتا تھا، ٹھیک
ٹھیک ہے، تو وضو کرنے اور نہانے کے لیے اس زمانے میں گھروں میں بڑے بڑے لگن رکھے جاتے تھے جس میں بیٹھ کر نہاتے تو پانی باہر نہیں گرتا. پردہ باندھ کر اس کی اوٹ میں بالٹی میں پانی بھر کر اس کی لگن میں بیٹھ کر نہا لیتے. البتہ گندے پانی کی نکاسی کی لائنیں جب بھی گھروں میں ہوتی تھی. تو آج ہمیں اگر اس زمانے میں اعتکاف کرنا ہے نا تو مسجد میں ہر چیز اویلیبل ہے. تو بلا ضرورت بہت امپورٹنٹ نہ ہو کہ کسی کی جنازہ نہ ہو یا کوئی بیمار نہ ہو آپ کا بہت قریبی ساتھی، تو آپ جو ہے گھر سے باہر نہ نکلیں، مسجد سے باہر نہ نکلیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 5 دن پہلے جب بخار کی شدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار غشی طاری ہو رہی تھی، تو آپ کو ذرا فاقہ ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر آپ کے ازواج نے آپ کو ایک نہانے کے لگن میں بٹھا کر 7 مشکیزہ پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہایا تاکہ اس کی ٹھنڈک سے بخار اتر جائے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بیٹھ کر نہانا چاہیے. ام المومنین حضرت صفیہ کا ہجرہ بھی مسجد سے متصل تھا، اور ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف کے دوران ملنے آئیں اور بات کر کے واپسی کے لیے کھڑی ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں پہنچانے کے لیے ان کے ساتھ مسجد کے آخری سرے تک گئے. اب اس سے ہمیں ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رسپیکٹفل تھے اپنی بیویوں کے لیے. ایون دو ہی واز بزی ان ہز عبادہ، لیکن انہوں نے تھوڑا سا ٹائم اپنی وائف کے لیے نکالا. پھر کتنے رسپیکٹفل کہ وہ جانے لگی تو آپ خود کھڑے ہوئے اور مسجد تک چھوڑ کر آئے. پھر دوسری بات یہ ملتی ہے کہ اگر آپ سے کوئی ملنے آئے اور آپ کو الوداعی کلمات کہہ کر جا رہا ہو، کلمات کہہ کر جا رہا ہو، تو آپ اس کو گیٹ تک سی آف کرنے جائیں. پھر اسی طرح ہمیں ابو داؤد کے کتاب الصیام میں سے ایک حدیث ملتی ہے. اسی طرح فوری اور سخت ضروری کام آن پڑے تو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف میں اس کے کر لینے پر کوئی پابندی نہیں لگائی ہے. حضرت عمر رضی اللہ بن خطاب ایک دفعہ اعتکاف میں لوگوں کی تکبیر کی آواز سنی تو وہاں موجود حضرت عبداللہ بن عمر بن محمد سے وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اوزان کی قیدیوں کو آزاد کرنے کا حکم دیا، یعنی اس وقت قیدی تھے اس کو آزاد کرنے کا حکم دیا تھا. ان کی آزادی کا اعلان سن کر حضرت عمر نے بنی اوزان کی قیدیوں میں سے انہیں دی گئی خاص لونڈی کو بھی آزاد کر کے اس کے قبیلے والوں کے ساتھ بھیجنے کا حکم دیا. یعنی ان کے پاس کوئی ایک لونڈی تھی تو اب ان کو حکم ہوا کہ وہاں کی اس قبیلے کے لوگوں کو آزاد کر دیا جائے، تو آپ نے بھی اس کو لونڈی کو آزاد کر دیا. تو یہ انہوں نے ایک امپورٹنٹ کام کیا کیونکہ اس وقت کا امپورٹنٹ کام تھا، آرڈر دیا گیا تھا. اب بنی حسین کون تھے؟ بنی حسین فتح مکہ کے بعد ایک ماہ بعد غزوہ حنین میں گرفتار ہو کر آئے تھے. اس کی 2.5 سال بعد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا. یعنی اعتکاف میں ضروری کام کر لینے کی اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانہ کا عمل ہے. اجازت اس لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو ٹوکا نہیں، انہوں نے ٹوکا نہیں. اگر ٹوکتے تو جو پھر اجازت نہ ہوتی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو اعتکاف کرنے کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ کسی سخت ضرورت کے علاوہ نہ مریض کی عیادت کرے، نہ جنازے میں جائے، نہ بیوی کو ہاتھ لگائے یا اس سے کوئی قربت ہونے دے، اور نہ ہی مسجد سے باہر نکالے. بہت سخت ضرورت ہو تو آپ جنازے میں جا سکتے ہیں، ادروائز نہیں. اور نہ تو روزے کے بغیر کوئی اعتکاف ہونا ہے، روزہ بھی ضروری ہے. یہ نہ کہ سوللی جو اعتکاف ہو رہا ہے اور روزہ نہیں ہو رہا ہے. اور نہ ہی جامع مسجد کے علاوہ کہیں اور جا سکتا ہے. خیر یہ حدیث جو ہے ابو داؤد میں سے ہے. اب بخاری کتاب الاعتکاف میں سے جو ہے ایک اور حدیث ملتی ہے. ضرورت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بغیر بھی اعتکاف کی اجازت دی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جہالیت کے زمانے میں کعبہ کے پاس ایک رات اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی. مدینہ میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے لیے خاص طور پر مکہ جانے کی اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا کہ اپنی نظر پوری کرو. چونکہ وہ نظر تھی صرف اس لیے، نظر چونکہ اللہ سے کیا ہوا ایک وعدہ ہوتا ہے، وہ بھی ایک عبادت کا وعدہ ہوتا ہے، کسی گناہ کے کام کا نہیں. اس لیے یہ کوئی گناہ کا کام نہیں تھا، تو ایک خانہ کعبہ کے پاس اعتکاف کا تھا، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورا کرنے کا حکم دے دیا. کیونکہ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو کہ تم سے اللہ کے پاس ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو یہ وعدے کے لیے تھا بس. اب عورت کے اعتکاف کے لیے چند ضروری شرائط ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سن لیجئے. پہلا شرط یہ کہ اعتکاف جو ایک نفلی عبادت ہے، نبی کے انسان شادی شدہ عورت کے لیے جو اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہو،
نفلی عبادت کو شوہر کی اجازت سے مشروط کر دیا ہے تاکہ کہیں وہ دن رات اپنی نفلی باتوں میں نہ لگ جائے اور اپنے شوہر سے بے راہ روی کے راستے پر نہ نکل جائے اور اس کا شوہر جو ہے بے راہ روی کے راستے میں نکل جائے۔ نفلی روزوں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم پڑھ چکے ہیں کہ جانتے ہیں کہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے شوہر کی موجودگی میں رمضان کے علاوہ کسی اس کی اجازت کے بغیر روزے رکھے، ایکسیپٹ رمضان۔ اگر جو ہے باقی نوافل روزے رکھنے ہیں تو ایک شادی شدہ عورت کو پرمیشن لینی ہوگی۔ اور حیض و نفاس اور ناپاکی کی حالت میں بھی اعتکاف نہیں ہوتا ہے، نہ نماز، نہ روزہ اور نہ ہی اعتکاف۔ اگر اعتکاف کی حالت میں ایسا ہو جائے تو اعتکاف ختم ہو جاتا ہے، اللہ نے اتنی ہی اسے توفیق دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں حائضہ اور جنبی کے لیے مسجد کو حلال نہیں کرتا۔ حیض و نفاس کے علاوہ کسی اور وجہ سے بھی اگر بلڈ آ رہا ہو تو اس چیز کو اسلام نے مجبوری قرار دیتے ہوئے اجازت دے دی ہے کہ ایسی حالت میں ساری باتیں کر لیں، اور یعنی ایک ڈس آرڈر ہوتا ہے وہ، لیکن اگر ادر دین ڈس آرڈر ہے اور حیض و نفاس ہے تو بالکل بھی پرمیشن نہیں ہے۔ اور چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بنت ابی حبیش کو یہی شکایت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پوچھنے گئی تو آپ نے فرمایا کہ جب حیض و نفاس کا خون ہو تو اپنی سیاہی سے پہچانا جاتا ہے، جب اسی طرح کی کیفیت ہو تو نماز نہ پڑھو اور جب دوسری کیفیت ہو تو وضو کر کے نماز پڑھ لو۔ اسی طرح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ بن حجش کو استحاضہ کی شکایت تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ حیض کے دنوں میں انتظار کرو، پھر غسل کر کے نماز پڑھو، پھر اگر کوئی چیز محسوس ہو تو وضو کرو اور نماز پڑھو۔ یہ ابو داؤد اور کتاب الصلاۃ میں سے ملتی ہے۔ حضرت عائشہ ہی کی جو ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے استحاضہ کی حالت میں اعتکاف کیا، یعنی استحاضہ تھی، نوٹ حیض، تو ان کا خون جاری رہتا تھا اور بعض اوقات جب وہ نماز پڑھ رہی ہوتی تھیں تو ہم ان کے نیچے اس خون کو ادھر ادھر گرنے سے روکنے کے لیے شدت رکھ دیتے تھے۔ یہ بخاری الاعتکاف میں سے ہے۔ اگر کوئی عورت ایسی حالت میں اعتکاف شروع کرنا چاہے اس کے لیے ایام کی صحیح تاریخ کا اندازہ نہ ہو کہ انہیں کب شروع ہونا چاہیے، یا وہ اپنے ایام کے شروع ہونے تک کے لیے ہی صحیح لیکن اعتکاف کی سنت سے بھی محروم نہ ہونا چاہ رہی ہو، تو پھر اس کے لیے ایک صحابیہ حضرت زبادہ بنت زبیر کا واقعہ ملتا ہے کہ جو حج کرنا چاہتی تھی لیکن اکثر بیمار ہو جاتی تھی۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ حج کرو اور ساتھ ہی اس نیت کے ساتھ اسے مشروط کر لو کہ یا اللہ جہاں آپ نے مجھے روک دیا میں وہی احرام کھول دوں گی، لیکن پھر اللہ نے انہیں طاقت دے دی تھی، انہیں احرام نہیں کھولنا پڑا اور ان کا حج مکمل ہو گیا۔ اعتکاف کے معاملے میں بھی عورت کو اس قسم کی نیت کر سکتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہے کہ ہماری کوئی ایجاد کردہ نئی چیز نہیں ہے کہ اگر اعتکاف کے معاملے میں بھی عورت کو یہ نیت کرنی چاہیے کہ اللہ جہاں تک تو نے مجھے اجازت دے دی وہاں تک میرا اعتکاف قبول کر لے۔ اب اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے ہمارے اعتکاف کی جو قبولیت کی شرائط کیا ہیں؟ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بیکار چیزوں کو چھوڑ دے، یہ اس کے دین کی خوبی ہے، امپورٹنٹ تھنگ۔ کسی بھی قسم کے فضول کام، بحث مباحثہ، لڑائی جھگڑا اور سارے گناہ جو روزے کو خراب کرتے ہیں نا، اعتکاف کو بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ اسلام ایک ایک عبادت کو الگ نہیں کرتا کہ ابھی ایک کام کر لیں پھر دوسرا کریں، یہ تو ہماری زندگی ہے، ساری زندگی ہے ہمارا اسلام۔ ہر سانس ہر عمل ہمارے رب کے حکم کے تابع ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو چیزیں روزے کو باطل کر دیتی ہیں وہی اعتکاف کو کر دیتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے مسلمانوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ And today dua is ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 286، اٹس فرام دا لاسٹ پارٹ آف دا بقرہ کی آخری آیت میں سے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہم سے اگر کوئی بھول چک ہوگی ہو تو اس پہ ہماری پکڑ نہ کرے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔